الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کچھ سوالات آئے ہیں دوستوں کی طرف سے، آج ہم کوشش کر کے ان کے مختصر جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ کیا ہے۔ اس پہ ایک تو میرا کامنٹ ہے کہ ہمیں مختصر راستہ کیوں چاہیے؟ اللہ تک پہنچنا اگر ترجیح ہے تو راستہ جتنا مرضی لمبا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو خیر میرا اعتراض آ گیا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ واقعی بہت مختصر ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ دونوں پڑھ کے سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ ہمارے سے بالکل بے نیاز ہے۔ اس نے ہماری بھلائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، جس میں سب سے آخری پیغمبر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ تم سے بندوں سے محبت کروں تو میرے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو۔ تو پہنچنا تو پہلا مرحلہ ہے، میں آپ کو وہ حل بتا رہا ہوں اللہ سے پوچھ کے، اس کی کتاب سے دیکھ کے، جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے میں نہ صرف تمہارے ساتھ ہوں گا بلکہ تم سے محبت کروں گا۔ رسول کی اطاعت ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہنا تو آسان ہے، اس کا بڑا آسان سا طریقہ میں بیان کیا کرتا ہوں جو میں نے استادوں سے سنا۔ اپنی طبیعت، اپنی صورتحال، اپنے حالات دیکھ کر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں سے کوئی ایک سنت اپنا لیں اور اس پہ مستقل مسلسل عمل کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ سنت آپ کی زندگی کا اسی طرح حصہ بن جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھی۔ اس کے بعد دوسری سنت، پھر تیسری سنت، پھر چوتھی سنت۔ وہ رول ماڈل ہیں، ہم فالوورز ہیں، کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک آپ پہنچ بھی جائیں گے اور اس کی محبت کے حقدار ٹھہریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال یہ ہے جی، جس کے دو حصے ہیں غالباً، کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہیں یا وہ راضی نہیں ہیں؟ آسان سا جواب ہے اس کا بھی۔ جب ہم اللہ کی رضا کی بات کرتے ہیں، اس پہ اگرچہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں، یا آپ مجاہدہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا مل جاتی ہے، یا آپ کا خلوص ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اب یہ پتہ کرنا کہ اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ شکر کی توفیق اگر میسر آتی رہے اور استغفار کی، توبہ کی توفیق اگر میسر آتی رہے تو یقین کر لیں اللہ ہم سے راضی ہے۔ پہلے اس کو ختم کر لیں۔ مثال کے طور پر میں آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا لگیں تو ایک لمحے کو سوچیں کہ اللہ کو اس سے راضی ہوں گے یا نہیں ناراض ہوں گے۔ اگر وہ راضی ہوں تو کر لیں، اگر آپ کے خیال میں نہیں راضی ہوں تو مت کریں، اور خدا نہ خواستہ حیوانی جبلت کے تحت کر بیٹھیں تو معافی مانگ لیں۔ تو دو ہی طریقے ہیں۔ اگر آپ نے وہی کیا جس سے اللہ راضی ہوئے تو اس پہ اس کا شکر ادا کریں کہ یہ توفیق اس نے آپ کو بخش دی۔ اس کے بدلے میں یقیناً آپ کی زندگیوں میں خیر آئے گی، برکت آئے گی، افزائش آئے گی، پھر شکر کریں۔ اور اگر غلط کر بیٹھے ہیں تو معافی مانگ لیں۔ اگر یہ دونوں توفیق آپ کے پاس ہے، آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، یا راضی ہی رہا اور آپ نے وہی کیا جو اس کو پسند تھا، یا آپ کر بیٹھے لیکن جیسے ہی معافی مانگی دوبارہ آپ سے راضی ہوگی۔ اب دوسرا حصہ، ناراضی۔ اللہ ڈیفیکٹو ہم سے ناراض نہیں رہتا۔ اس نے فرمایا یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اس نے فرمایا ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم سے ناراض رہتا۔ ناراض ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو ناراض کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ آپ ایسا کام کر بیٹھیں، ایسا عمل کر بیٹھیں جو اس کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے بعد معافی مانگ لیں تو ناراضی ختم ہو جائے۔ تو فلسفیکلی میں یہ کہتا ہوں، جس طرح
اندھیرا وجود نہیں رکھتا، روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضی بھی وجود نہیں رکھتی۔ جب آپ اس کو راضی نہیں کرتے، اس بریف سے وقت میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہے، مستقل ناراض وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سوال یہ آیا تھا جی کہ شکر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ شکر ہم کرتے تب ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیز سے نوازتے ہیں جس سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک سب سے اچھا طریقہ شکر کا یہ ہے کہ اس اللہ کی نعمت میں، اس نوازش میں آپ اللہ کی مخلوق کو حصہ دار بنا لیں۔ جب آپ بانٹنے لگ جاتے ہیں نعمتوں کو، یہ شکر کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری پھر اب تفصیل میں جایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور واقعہ ہے دو بزرگوں کا کہ زندگی کی طرف رویہ کیا ہے۔ حضرت جنید بغداد نے فرمایا کہ جب مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، جب نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ شکر کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جب نہیں بھی ملتا تو آپ شکر کرتے ہیں، کیونکہ جب نہیں ملا تو ایک آزمائش، امتحان سے بچ گئے آپ، جس میں ملے ہوئے کو بانٹنا شامل ہوتا ہے۔ اللہ کی وہ نعمتیں جن پہ آپ کا دل شکر سے معمور ہو جائے، ان کو اللہ کی مخلوق میں بانٹ لینا یا بانٹ دینا، یہ شکر کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ بانٹ لینا اور بانٹ دینا میں فرق صرف یہی ہے، قل العفو کا۔ اگر آپ سب کچھ بانٹ دیتے ہیں اور قل العفو اپنے پاس رکھتے ہیں جس سے بیر منیمم آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو میں اس کو بانٹ دینا کہتا ہوں۔ اور اگر آپ اپنے پاس بھی کافی سارا رکھ لیتے ہیں اور لوگوں میں بھی کافی سارا بانٹ دیتے ہیں، میں اس کو بانٹ لینا کہتا ہوں۔ نعمت کو مخلوق تک پہنچا دینا، خاص طور پر اس مخلوق تک جس تک وہ نہیں پہنچی، شکر کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے زندگی میں آدم اور بنی آدم کی زندگی میں امتحان اور امتحانات کا ذکر کیا، تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ انسان کم شدت والے آسان امتحانات کا انتخاب کر لے اور مشکل امتحانات کی طرف نہ جائے؟ اس کا جواب بھی پہلا تو یہ ہے کہ جی ہاں، ایسا طریقہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک قدم پیچھے جانا پڑے گا اور آپ کو موجودہ جو ہماری زندگیاں ہوتی ہیں ان میں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں جن چیزوں میں امتحان آسان ہوتے ہیں ان میں پھر درجات کا کیا بنتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی دفتر میں اگر آپ نے چپڑاسی بھرتی ہونا ہو، اس کا امتحان آسان سا ہوتا ہے۔ اسی دفتر میں اگر آپ نے افسر لگنا ہو تو امتحان مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی دفتر میں آپ نے اس دفتر کا سربراہ لگنا ہو تو امتحان اور مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ تو امتحانات کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے انسان کی صلاحیت سے اور اس کے متوقع جو درجات ہیں ان سے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم امتحانات کو چھوٹا کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم درجات کی طرف نہیں جاتے۔ عام زندگی میں جن لوگوں کے امتحانات چھوٹے ہوتے ہیں ان کے درجات بھی نہیں ہوتے، عام زندگی میں بھی نہیں ہوتے۔ اب اس سے ایک اور ضمنی سوال آ گیا میرے ذہن میں ابھی کہ جناب کسی کو غریب کیوں پیدا کیا اور کسی کو امیر کیوں پیدا کیا؟ اب صرف غربت امارت پہ رہتے ہیں، باقی موضوعات پھر کبھی صحیح، جو کہ مال کی ایک ڈائمنشن ہے۔ جس کو غریب پیدا کیا اس کا امتحان چھوٹا ہے، اس کے مسائل تھوڑے ہیں، اس کی جواب دہی کم ہے، لہذا اس کے پاس ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں۔ اب یہاں الٹ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں غریب پیدا ہونا شاید کوئی قباحت ہے، حالانکہ غریب پیدا ہونا اسی کانٹیکس میں آسان نہیں ہے، امیر پیدا ہونا قباحت ہے۔ جتنا مال ہوگا سب کی جواب دہی کرنی پڑے گی، جتنا کم ہوگا اتنی جواب دہی کم کرنی پڑے گی۔ پھر ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، آپ جب امتحانات چوز کر رہے ہیں، میں یا آپ، اگر ہمیں یہ اختیار مل جائے، ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے موجودہ ڈیٹا کی بنیاد پہ طے کر لیں گے، ہمیں کیا پتا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، تو ہم غلط چوائس کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں دنیا میں بھیجتے ہیں تو ہمارا پورا رزق طے کر کے ہمیں بھیجتے ہیں، اسی رزق سے ایسوسیٹڈ اور پروپورشنل ہمارا امتحان ہوتا ہے۔
یہ فیصلہ وہ انصاف کے ساتھ کر کے بھیجتے۔ ابھی چونکہ محرم پہ گفتگو ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو جس امتحان سے حسین کربلا میں گزرے ہیں، میں اور آپ اس امتحان سے نہیں گزر سکتے، اس لیے ہم پیغمبر کے نواسے بھی نہیں ہیں۔ یا ریورس کر لیں، وہ چونکہ پیغمبر کے نواسے ہیں لہٰذا انہیں اس امتحان سے گزرنا پڑا۔ تو اگر پیغمبر یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس کا امتحان بھی تو دیکھ لیں نا پھر، یہ وائس ورثہ کر لیں۔ تو جو آپ کے پاس گیون امتحان ہے اس کو نہ بڑا سمجھیں نہ چھوٹا سمجھیں۔ اس امتحان سے سرخرو ہونے کے لیے دو ٹولز ہیں ہمارے پاس، ایک عبادات، دوسرا اللہ سے مدد مانگنا۔ مانگتے رہیں، آپ کو وہ آپ کی استطاعت کے مطابق امتحان میں ڈالتا ہے اور پوری مدد کرتا ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔